وہ سفید رومی نسل گھوڑے پر سوار دمشق کی جانب نکل کھڑا ہوا۔ یہ گھوڑا اس نے شاہ روم کے لشکریوں سے چھینا تھا۔ نجم الدین ایوب نے اس کی شجاعت اور بہادری کے عوض یہ گھوڑا اسے ہی بخش دیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر ہواؤں سے باتیں کرتا اور دمشق کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ فرط جذبات سے معمور تھا۔ وہ فاطمہ خاتون کو اپنی اس منزل کی بابت آگاہ کرنے جا رہا تھا جس کے لیے اس نے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ ایک پہر کی مسلسل مسافت کے بعد وہ دمشق کے بازاروں میں داخل ہوا۔ دمشق کی گلیوں میں چلتے ہوئے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ یہ جانے کیسے جذبات تھے جو اسے مغلوب کیے جا رہے تھے۔ اس کا گھوڑا بالآخر منزل پر پہنچ ہی گیا۔ ابو مسعود کے گھر کا دروازہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ وہ ہمت بندھا کر گھوڑے سے اترا اور فاطمہ خاتون کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے گھوڑے کی باگیں ہاتھ میں پکڑی اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے کے پہلو میں گڑے کھونٹے سے اس نے اپنا گھوڑا باندھا اور دروازے پر کانپتے ہاتھوں سے دستک دی۔ کافی دیر گزر گئی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس نے توقف کرتے ہوئے دوبارہ دستک دی مگر جواب ندارد۔ بیبرس پریشان سا ہو گیا۔ اس نے دروازے کو ہلا جلا کر دیکھا۔ دروازہ اندر ہی سے بند تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی تو اندر موجود ہے، مگر وہ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں کر رہا تھا؟ کئی سوال اس کے ذہن میں اٹھنے لگے۔ اس مرتبہ اس نے قدرے زور سے دستک دی۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد کسی کے شکستہ قدموں کی آواز سنائی دی۔ بیبرس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یقیناً فاطمہ خاتون ہی ہوگی، اس نے سوچا۔ آہستگی سے کنڈا کھلنے کی آواز سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کا پٹ کھل گیا۔ جو چہرہ بیبرس کو دروازے کی اوٹ میں دکھائی دیا وہ فاطمہ کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو ابو مسعود تھا، اس کی سابقہ مالکہ کا شوہر، مگر اس کی حالت اتنی شکستہ تھی کہ بیبرس اسے دیکھ کر ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ ابو مسعود چہرے سے ہی بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بمشکل پپوٹے اٹھا کر بوجھل نگاہوں سے بیبرس کی جانب دیکھا۔ وہ شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیبرس اس کی حالت دیکھ کر تڑپ سا گیا۔ یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ماں کہاں ہے؟ بیبرس بے اختیار بولتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں متزلزل تھیں۔ کون بیبرس؟ وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا ناتواں جسم لڑکھڑانے لگا۔ بیبرس نے ہوشمندی کا مظاہرہ کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بیبرس کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ بیبرس نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور سامان صحن میں ایک جانب پھینکتا ہوا اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے کمرے میں موجود میلے سے بستر پر اسے نرمی سے لٹایا۔ اس کی نگاہیں اطراف پہ فاطمہ خاتون کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ تیزی سے صحن میں پڑے مٹکے کی جانب بڑھا اور پیالے میں پانی بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر کی کاوش کے بعد وہ ابو مسعود کو کچھ دیر کے لیے ہوش میں لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ابو مسعود تیز بخار میں بھن رہا تھا۔ بیبرس نے اسے ہوش میں دیکھ کر طبیب کو لانے کا اشارہ کیا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دوسری جانب دو سائے رات کی تاریکی میں ایک خیمے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک خاصی بڑی بستی تھی جس میں خیموں کی لمبی چوڑی قطاریں موجود تھی۔ کئی خیموں کے دروازوں پر نصب بانسوں پر مشعلیں روشن تھی۔ بستی پر نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ بستی کے وسط میں ایک بڑے استبل میں موجود گھوڑے بندے اونگ رہے تھے۔ سرد موسم میں بستی کے لوگ خیموں کے اندر دبکے پڑے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ بستی میں چونکہ واردات یا چوری چکاری کی نوبت کبھی نہیں آتی تھی، اس لیے وہاں کوئی چوکیدار یا محافظ مقرر نہیں تھا۔ دونوں سائیوں نے آپس میں کوئی مخصوص اشارہ کیا اور وہ ایک خیمے کی جانب تیزی سے بڑھ گئے۔ یہ خیمہ دوسرے خیموں سے قدرے مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ کپڑے کے علاوہ اس کے چاروں جانب لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں لپیٹی گئی تھیں۔ شاید یہاں کوئی اہم چیز موجود تھی جس کی حفاظت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ایک سائے نے اپنے کندھے سے تھیلا اتارا اور اس میں سے ایک بڑی قینچی نکالی۔ یہ خاص قسم کی قینچی تھی جس سے تلواروں کو ڈھالنے سے پہلے ٹکڑوں میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ عموماً ایسی قینچیاں لوہاروں یا شمشیر گنوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ دوسرا سایہ قینچی دیکھ کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ ہر جانب خاموشی کا راج پا کر اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ پہلے سائے نے تیزی سے قینچی زنجیر پر رکھی اور اس کے اوپر موٹا سا کپڑا لپیٹ دیا اور زور لگانے لگا۔ وہ بے حد محتاط دکھائی دے رہا تھا۔ کھٹاک کی مدھم سی آواز آئی اور زنجیر کٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ آواز بے حد دھیمی تھی۔ یہ اس کی مہارت کا کمال تھا کہ اس نے قینچی سے لوہا کاٹا اور آواز کو دبا ڈالا۔ خبردار رہنا، کوئی آواز سنو تو مجھے گھٹنا لگا دینا۔ پہلے سائے کی دھیمی آواز ابھری۔ ہاں تم اپنا کام تیزی سے مکمل کرو، مجھے سب اندازہ ہے۔ دوسرے نے ناگواری سے جواب دیا۔ چند ہی ساعتوں میں اس نے بھاری بھرکم زنجیروں کا جال کاٹ کر رکھ دیا۔ اب وہ دونوں محتاط انداز سے زنجیروں کو اطراف میں کھسکا رہے تھے کہ کسی قسم کا شور پیدا نہ ہو۔ اس کام سے فراغت کے بعد ایک سائے نے خیمے کے اندر جھانکا۔ وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے ٹو لگائی
उसे वहां लकड़ी के ताबूत जैसी कोई चीज महसूस हुई। उसने उसके चारों जानिब छुआ। वो खैमे की जमीन के बराबर का बड़ा डब्बा था जिसमें एक जानिब से खला था। उसने झुककर खला में झांका। उसे कुछ सुझाई नहीं दिया। उसने अपने साथी से इस बाबत बात की तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। तुमने पूरी छानबीन तो कर ली थी कि यही खैमा है? पहले साये ने मुड़कर उससे पूछा। ये पूछने का भला कोई वक्त है? चलो जल्दी करो, वो यकीनन इसी ताबूत के अंदर होगा, इसे जल्दी से बाहर निकालो। दूसरा साया चिढ़कर बोला, तुम बाहर का ख्याल रखना, मैं जरा अच्छी तरह अंदर देख लूं। पहले साये ने तहम्मुल से जवाब दिया और वो ताबूत के अंदर रेंगता हुआ दाखिल हो गया। ताबूत के फर्श पर सेलन ज़दा कालीन मौजूद था जिससे नागवार बू उठ रही थी। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपना नाक सुकोड़ा। वो ताबूत की जमीन पर तेजी से हाथ चला रहा था जैसे वहां उसके लिए कुछ पड़ा हो। अचानक वो चौंक पड़ा। उसका हाथ किसी गठड़ी से जा टकराया। उसने फुर्ती से उस गठड़ी को टटोलना शुरू किया। दूसरे ही लम्हे गठड़ी में कुछ हरकत हुई और मोटे कंबल में लिपटी हुई वो चीज उठ बैठी। कौन है? एक कांपती हुई तेज आवाज फजा में गूंजी। तुम मुसलमान हो ना? हाँ, मगर तुम कौन हो? आवाज अब कदरे संभलती हुई महसूस हो रही थी। दोस्त, बस अब जल्दी से बाहर निकलो। मगर मेरे पाँव में तो बेड़ियां हैं। कोई बात नहीं, तुम जरा खिसक कर दरवाजे की जाने बढ़ो, मैं इनका इंतजाम किए देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। पहला साया ताबूत से बाहर निकलकर तेजी से खैमे के दरवाजे की जाने बढ़ा। उसने गर्दन बाहर निकाली तो दूसरे ने पूछा, क्या रहा? वो अंदर ही है मगर पाँव में बेड़ियां हैं, उसने सरगोशी में बताया। देर मत करो, जल्दी इन्हें काटो, वो गुर्राया। वही तो करने जा रहा हूँ, उसने मुंह बिसोर कर जवाब दिया। फिर बड़ी कैंची हाथ में पकड़कर वापस अंदर लौट गया। ताबूत में मौजूद कैदी काफी हद तक बाहर निकल आया था और खैमे के दरवाजे के करीब पहुंच गया था। काफी हिम्मत वाले लगते हो, उसकी बात सुनकर कैदी बेबसी में मुस्कुराया। नौवारद ने बड़ी महारत से उसकी बेड़ियां काट दी और उसे करीबन घसीटता हुआ खैमे से बाहर ले आया। दूसरे ने जब कैदी को बाहर निकलते देखा तो वो बेताबी से अपने गिर्द का जायजा लेने लगा। उसने लम्हा भर में चारों अतराफ को अपनी बारीक बीन निगाह से खंगाल डाला और कैदी को खींच कर खैमे से मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल दिया। दूसरे लम्हे उसका साथी भी बाहर निकल आया। इसे कंधे पर उठाना पड़ेगा, ये चलने के काबिल नहीं है, पहले ने सरगोशी की। कंधे पर उठाना मुनासिब नहीं, मेरा ख्याल है इसे यूं ही घसीटते हुए बस्ती से बाहर ले चले, वहां घोड़े पर डाल देंगे। निढाल वैसे ही है, जख्मी हो जाएगा। आजादी के लिए इतनी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। दूसरे ने कंधे उचकाए। तुम दोनों फजूल बहस में मत पड़ो, मैं घिसट कर भी चलने को तैयार हूँ, कैदी ने नहीफ लहजे में कहा। चलो, मजीद देर करना खतरे का बायस होगा। उन दोनों ने कैदी के बाजुओं को दबोचा और करीबन उसे घसीटते हुए लेकर चलने लगे। वो दबे कदमों खुद भी बिल्ली की मानंद झुके झुके चल रहे थे। उनकी हत्तल इम्कान कोशिश यही थी कि कहीं वो रोशनी की जद में न आ जाएं। वो तारीकी में होते हुए बस्ती से बाहर निकल आए। बस्ती से कुछ ही दूर उनके 3 घोड़े बंधे हुए थे। उन्होंने कैदी के बाजू छोड़ दिए। कैदी अब अपने बाजू दबाने लगा। झुक झुक कर चलने से तो मेरी कमर में दर्द होने लगी है, एक गहरा सांस लेकर बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम इस वक्त दुश्मन के इलाके में मौजूद हैं। रोशनी फैलने से पहले पहले हमें यहाँ से काफी दूर निकल जाना चाहिए। दूसरे साथी ने आगाह किया। तुम हर वक्त गुस्सा नाक पर क्यों रखते हो? बस काम के दौरान तुम मेरे साथ संजीदा रहने की कोशिश किया करो। तुम्हारे पास पानी तो होगा, वो कैदी नकाहत ज़दा लहजे में बोला। यहाँ पानी नहीं मिलेगा। दूसरा तुमने घोड़े की पुश्त पर लेटे हुए सफर करना है, बेहतर यही होगा कि तुम अभी पानी न पियो। कैदी ने आहिस्तगी से सर हिलाया। फिर उन दोनों ने मिलकर उसे घोड़े की पुश्त पर डाला और उसके हाथ और पांव घोड़े की जीन के साथ बांध दिए ताकि वो राह में गिर ना पड़े। दोनों ने कुछ देर खामोश रहकर इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर अपने अपने घोड़े संभाले और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गए। दूसरी जानिब बरकाई खान एक बड़े फौजी दस्ते के हमरा जल्ब गाई की जानिब बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र तरद्दुद, गुस्से और इंतकाम के मिले जुले जज्बात रक्सां थे। वो जल्द अज जल्द जल्बगाई पहुंच जाना चाहता था जहां उसका अजीज दोस्त मोतियुद्दीन असीर था। वो सरकेशी पहाड़ी से सीधा अपने भाई बातो खान के पास पहुंचा था। उसने सुर्खों की कारस्तानी जब उसके गोशगुजार की तो बातो खान फकत मुस्कुरा कर रह गया। बरकाई खान अजीब निगाहों से उसे देखने लगा। उसने बातो खान से अपनी बेइज्जती और नाकदरी का शिकवा किया तो वो बड़े इत्मीनान से बोला, बरकाई, उमूरे सल्तनत में ऐसी छोटी मोटी बातें तो रूनुमा होती ही रहती है। बस ठंडे दिमाग से काम लो और जज्बातियत से जिस कदर हो सके दामन बचाए रखो। अमन के साथ रहना और सब उमूर को अपनी गिरफ्त में रखना ही असल मर्दानगी है। अगर तुम कभी उर्दू ज़री या किसी इलाके के हुक्मरान बने तो ऐसी बातों से तुम्हें रोज पाला पड़ेगा। इनसे आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता, बस इंसान में जरा सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए। जब किसी पर मुसीबत नाजिल होती है तो अपने साथ दीगर कई मसाइल भी लाती है।
ایسے مسائل جنہیں حل کرنا بسا اوقات دشوار ہو جاتا ہے۔ تم مطیع الدین کی فکر میں گھلنا چھوڑ دو اور جاؤ دوسرے امور نپٹاؤ، جب موقع آئے گا تو یہ معاملہ بھی دیکھ لیا جائے گا۔ برقائی خان اپنے بھائی باتو خان کی دلیل سے متفق نہیں ہوا۔ اس نے بھرپور انداز میں اصرار کیا کہ اگر مطیع الدین کے لیے سرکاری سطح پر کچھ نہ کیا گیا تو وہ ذاتی طور پر قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ باتو خان نے جب اسے بضد دیکھا تو 100 سپاہیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا دستہ اس کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے اسے سرخوں پر چڑھائی کی اجازت دے دی۔ کوکیشیا اور اردو زرعی کو باہم متحد رکھنا اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری باتو خان کے سر پر تھی۔ باتو خان کے اس فعل سے سرخوں کے حلیف قبائل میں ناراضگی اور غصے کی لہر دوڑ سکتی تھی۔ باتو خان برقائی کی ضد کے سامنے مجبور ہو گیا تھا۔ اسی شام جب قونائی خان نے سردار قبازائی کے بارے میں یہ اطلاع دی کہ وہ عبادت خونگی کا آغاز کرنے پر تلا ہوا ہے اور اسے منگولیانہ ریاست کے نافذ قانون سے کوئی سروکار نہیں، تو باتو خان کو برقائی کے عقب میں مزید دستے روانہ کرنا پڑے۔ وہ بخوبی سمجھ گیا کہ مطیع الدین پر حملہ اور اسے سنہری خیمے سے اغوا کرنا ایک روایتی چال ہے جس کے تحت سردار قبازائی خان اپنی بغاوت کے مقصد کو ہوا دینا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو کسی صورت میں شکست زدہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب چونکہ حالات کی نوعیت بدل چکی تھی، پہلے وہ اس معاملے کو مسلمانوں سے نفرت کا محرک سمجھا تھا، مگر صورتحال کی جدید وضاحت سے اس کی دوربین نگاہوں نے کھڑے کھڑے تمام تجزیہ کر لیا تھا۔ اس نے سرخوں کے حلیف قبائل کے سرداروں کو بھی سرائے میں طلب کر لیا تھا تاکہ ان کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ سکے۔ برقائی خان کی آمد کی اطلاع سرخ قبیلے تک پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بستی کے خیموں کے چاروں جانب کانٹوں کی گھنی باڑ لگا دی تھی۔ سردار قبازائی خان نے برقائی خان کو مات دینے کے لیے کئی اقدامات کیے تھے۔ سپہر ہونے سے پہلے ہی برقائی خان اپنے دستے سمیت وہاں پہنچ گیا۔ کانٹوں کی باڑ دیکھ کر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے دستے کو حکم دیا تھا کہ وہ تمام بستی کو چاروں جانب سے گھیر لیں۔ آن کی آن میں بستی کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ابھی برقائی خان اپنی مختصر سپاہ کو عسکری ہدایات دے رہا تھا کہ باتو خان کے بھیجے ہوئے مزید دستے بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بے حد تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے آئے تھے۔ برقائی خان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان دستوں کے ہمراہ ایک منجا ہوا سپہ سالار بھی بھیجا گیا تھا۔ اس نے آتے ہی برقائی خان کو مختصراً حالات بتائے اور سردار قبازائی کی ہر قیمت پر ہلاکت یا گرفتاری کا مراسلہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بستی کے لوگ سرکاری لشکر کے اجتماع کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ سردار قبازائی خان نے نوجوانوں اور لڑکوں کو مختلف مورچوں میں فائز کر دیا تھا۔ اس نے برقائی خان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی ایک جوشیلی تقریر کرتے ہوئے اس لڑائی کو منگولیانہ تہذیب کے بقا کی جنگ قرار دیا تھا اور سب لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ وہ اس لڑائی کو ہر قیمت پر جیتیں تاکہ دوسرے قبائل کو یہ احساس ہو کہ ہماری روایات اور تہذیب ہمارے لیے جانوں کے مقابلے میں کتنی اہم ہے۔ اس کی جذباتی تقریر سے کچھ لوگ تو فرتے جوش میں دیوانے ہو رہے تھے، مگر نصف کے قریب لوگ اس لڑائی کو سردار قبازائی کی ذاتی دشمنی کا نتیجہ قرار دے رہے تھے۔ پہل سردار قبازائی کی جانب سے کی گئی تھی۔ اس نے تیروں کی بارش کی۔ محاصرہ کرنے والی سپاہ ایسے ہتھ کنڈوں سے واقف تھی۔ اس نے ڈھالوں کو سامنے رکھتے ہوئے تیروں کی بارش ناکام بنا دی۔ اس کے بعد برقائی خان نے آتشی تیر بستی میں لگائے ہوئے مورچوں پر پھینکوانا شروع کر دیے۔ دونوں طرف سے رات گئے تک ایسا ہی تبادلہ ہوتا رہا۔ دونوں فریق لڑائی بند کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ آدھی رات کے بعد اچانک بستی کے وسطی حصے میں عجیب سا شور بلند ہوا۔ سرکاری لشکر کے سب لوگ خوفزدہ نگاہوں سے بستی کی جانب دیکھنے لگے۔ نجم الدین ایوب اپنے شاہی محل میں تھا کہ ابو خویلد ایک مخبر کے ہمراہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سلام کیا اور مخبر کی جانب اشارہ کیا۔ کیا اطلاع لائے ہو؟ نجم الدین ایوب نے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ اطلاع بڑی اہم اور نامناسب ہے۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو جلدی سے کہہ ڈالو اور یاد رکھو، مجھے تمہید باندھنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ تنبیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر کرختگی بھی بڑھ گئی۔ معافی چاہتا ہوں، اطلاع یہ ہے کہ آپ کے چچا حاکم بولبک عماد الدین اسماعیل نے اپنے بھتیجے الملک المجاہد اسد الدین شیر کو بن ناصر الدین محمد کو بھیجا ہے کہ وہ اس کے ساتھ الحاق کر لے تاکہ وہ دونوں اپنی اپنی افواج کے ہمراہ دمشق پر حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیں۔ اس نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ نجم الدین ایوب نے چونکہ دمشق سے نکل کر ایک بڑی تجارتی منڈی کو یوں آزاد چھوڑ رکھا ہے، اس پر قبضہ کرنا مالی منفعت کے لحاظ سے بے حد مفید ہے۔ دمشق میں چونکہ افواج موجود نہیں ہے، اس لیے اس پر قبضہ کر لینا آسان ہوگا۔ کیا یہ خبر مصدقہ ہے؟ نجم الدین ایوب نے مخبر کی جانب گھور کر دیکھا۔ بالکل، اس بارے میں میں نے ایک اہم سرکردہ شخصیت سے تصدیق کی ہے۔ حرص و طمع، نہ جانے کب یہ لعنت امت مسلمہ کا پیچھا چھوڑے گی۔ اپنے پاس جو بھی کچھ ہے، ناشکرے لوگ اس پر صبر و قناعت نہیں کرتے۔
یہ حریص و طمع دوسروں کے مال و اقتدار چھیننے کے فکر میں کب تک مبتلا رہیں گے؟ اللہ ہی بس ہدایت دینے والا ہے۔ نجم الدین ایوب کو چچا کی اس حرکت پر گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے بعد سب لوگوں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا تھا۔ جس کا داؤ چلتا تھا وہی ہاتھ صاف کر لیتا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ بلاد شرقیہ اس سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی افواج کو فوری تیاری کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے مخبر کو سختی سے تنبیہ کی کہ وہ ان کی روانگی اور راستے کی مکمل معلومات فراہم کرتا رہے۔ مخبر نے اپنے فرض میں کوئی کوتاہی نہ برتنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ابو خویلد نے نجم الدین ایوب کی حوصلہ افزائی کی کوشش کی تو اسے بھی سخت جھاڑ کا سامنا ہوا۔ نجم الدین ایوب اس غیر متوقع اطلاع پر بے حد مغموم اور رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ابو خویلد اس کا بگڑا مزاج دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ادھر 4 گھنٹے کی مسلسل آرام دہ نیند کے بعد ابو مسعود کی آنکھیں کھلی تو بیبرس نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ بیبرس فوری طور پر طبیب کو ساتھ لے آیا تھا جس کے باعث اس کی جان بچ گئی تھی، ورنہ طبیب نے ابو مسعود کی اتنی خستہ حالت دیکھ کر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ طبیب اتنی لاپرواہی اور دیر پر بھی برہم ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بیبرس نے ابو مسعود کا منہ دھلوایا اور اس کے کپڑے تبدیل کیے۔ طبیب کے دیے ہوئے معجون کو اس کی ہدایت کے مطابق وقفے وقفے سے اس کے حلق میں اتارتا رہا۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی ماتھے پر رکھی تاکہ بخار کی شدت ٹوٹ سکے۔ یہ بیبرس کی محنت و لگن کا ثمر تھا کہ ابو مسعود ہوش میں آ گیا تھا۔ ابو مسعود نے بیبرس کی جانب مترحم نگاہوں سے دیکھا۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بیبرس نے اسے منع کر دیا۔ اسی اثنا میں مغرب کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ بیبرس نے اسے نماز کے بارے میں بتا کر جامع مسجد کی راہ لی۔ ابو مسعود بستر پر پڑے اپنی بیچاری پر آنسو بہاتا رہا۔ بیبرس نماز سے فارغ ہو کر سیدھا طبیب کے پاس چلا آیا۔ اسے تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے کچھ اور ادویہ اسے بنا کر دیں کہ اب ان کا استعمال کیا جائے۔ بیبرس کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر ابو مسعود کے گھر چلا گیا۔ ابو مسعود ایک بار پھر نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ بیبرس نے اس کی نبض ٹٹولی اور اطمینان کرنے کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو مسعود کی کرا اس کے کان میں پڑی تو وہ تیزی سے اس کے پاس چلا آیا۔ ابو مسعود نے اسے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے کے بارے میں بتایا تو اسے نرمی سے دبانے لگا۔ اسے کچھ سکون ملا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بیبرس کو روک دیا۔ بیبرس نے کھانا نکال کر اسے کھلایا اور خود بھی کھایا۔ بعد میں اسے دوا دی۔ ابو مسعود کچھ دیر میں دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ بیبرس نے اسی کمرے میں زمین پر اپنا بستر لگایا۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ پرسکون ہو کر بستر پر لیٹ گیا تھا۔ بظاہر اس کا چہرہ پرسکون تھا مگر دل و دماغ میں سوالات کا جمع غفیر تھا۔ وہ بار بار فاطمہ خاتون کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اب زندہ ہی نہ ہو۔ وہ اپنے خیالوں کو مثبت انداز میں مرتب کرنے کی کوشش کرتا مگر چند ساعتوں میں وسوسے دوبارہ سر اٹھانے لگتے۔ اسی کشمکش میں جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح فجر کے وقت خود بخود اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اس کی نگاہ ابو مسعود پر پڑی۔ وہ شاید اس سے پہلے بیدار ہوا تھا۔ وہ اپنے بستر سے نکلا اور غسل کیا۔ وہ اب ایک بڑے کپڑے سے اپنا بدن خشک کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ رات کو جیسا نڈھال اور پژمردہ دکھائی دے رہا تھا اب ڈھونڈے سے بھی ایسے آثار نہیں مل رہے تھے۔ طبیب کی دوا نے اپنا جادو کر دکھایا تھا۔ اس نے بیبرس کی جانب دیکھا تو محض مسکرا کر رہ گیا۔ دونوں نے جامع مسجد دمشق میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہ دونوں دمشق کی گلیوں میں ٹہلتے ہوئے دریا کی جانب جا نکلے۔ میں جانتا ہوں تم کل سے کیا جاننا چاہ رہے ہو، ابو مسعود سنجیدگی سے بولا۔ پھر کچھ دیر توقف کے بعد اس نے خود ہی اپنی بات آگے بڑھائی۔ تم یقیناً فاطمہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، لیکن میں تمہیں کوئی اچھی خبر نہیں دے سکوں گا۔ 2 ماہ پہلے وہ بھی اسی طرح بخار میں مبتلا ہو کر چل بسی۔ میں ان دنوں دمشق میں نہیں تھا۔ واپسی پر معلوم ہوا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گئی ہے۔ ابو مسعود کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ بیبرس اس کے الفاظ سن کر سکتے میں چلا گیا تھا۔ وہ صدمے سے نڈال ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ابو مسعود نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو، حالانکہ تم ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے۔ تمہیں غلام کہنا تمہارے احسن سلوک اور جذبات کی توہین ہوگی۔ وہ بھی تمہیں بے حد چاہتی تھی۔ تم سے جدائی کے بعد اس نے کئی راتیں اپنی آنکھوں میں بتائی تھی۔ بہرحال یہ سب قدرت کا لکھا تھا۔ اس کی سانسیں پوری ہو گئیں اور وہ چلی گئی۔ میری سانسیں ابھی باقی تھیں کہ تم آخری وقت میں چلے آئے اور میری زندگی کا چراغ بجھنے سے پہلے مل گئے۔ ہم نے تم پر جو احسان کیا تھا تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ تمہاری ترقی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ کاش وہ آج زندہ ہوتی اور اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھتی۔ تمہارا لباس، تمہارا انداز، تمہارے منصب کے بارے میں جان کر اسے کتنی خوشی ہوتی، اس کا اندازہ بھی لگانا دشوار ہے۔